اس زمانے میں سمرقند پر امیر یخمان کی حکمرانی تھی۔ اس کی عمر 70 برس کے قریب تھی اور اس کے دونوں بیٹے لڑائیوں میں ہلاک ہو چکے تھے۔ یوں ایک بھتیجے کے سوا اس کا کوئی جانشین یا وارث نہیں تھا۔ یخمان کو یہ خوف لاحق تھا کہ اس کا بھتیجا کہیں حکومت کے لالچ میں اسے قتل نہ کر دے۔ امیر یخمان تیمور کے باپ کو جانتا تھا، چنانچہ تیمور نے اسے پیغام بھیجا کہ اگر وہ رضامند ہو تو تیمور اس ملازمت اختیار کر لے۔ امیر یخمان نے تیمور کی درخواست منظور کر لی۔ جب تیمور امیر یخمان کے دربار میں حاضر ہوا تو وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا اور بولا، میں حیران ہوں کہ ترکائی کا بیٹا اس قدر بلند و قامت اور تنومند ہے۔ پھر وہ تیمور کو مخاطب کر کے بولا، اے نوجوان، تو کیا کر سکتا ہے؟ تیمور نے اسے بتایا کہ وہ قلم اور تلوار دونوں کو چلانے میں مہارت رکھتا ہے، لہٰذا اگر امیر چاہے تو وہ اس کے دیوان کو بھی سنبھال سکتا ہے اور اس کی فوج کی نگرانی بھی کر سکتا ہے۔ امیر یخمان نے فوج کی نگرانی کا کام تیمور کو سونپ دیا۔ امیر یخمان کی فوج کا سپہ سالار غولر کمال نامی شخص تھا، جو خاصا فربا اور باری برکم انسان تھا۔ اس کی عمر 50 سال سے اوپر تھی۔ غولر کمال کو جب علم ہوا کہ تیمور نامی نوجوان کو فوج کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا ہے تو وہ اس کا تمسخر اڑانے لگا اور سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو یارو، امیر یخمان نے ہمارے لیے ایک لونڈا بھیج دیا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ کچھ دل لگی کر سکیں۔ تیمور کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے اسی وقت تلوار برآمد کر کے غولر کمال کو للکارتے ہوئے کہا، میں ابھی ثابت کر سکتا ہوں کہ میں ایک لونڈا نہیں بلکہ مجھے اپنی حد تک کرنے والوں کا حساب بھی چکانا آتا ہے۔ یہ کہہ کر تیمور نے غولر کمال پر حملہ کر دیا۔ غولر کمال نے بھی تلوار کھینچ لی اور تیمور کے مقابلے میں نکل آیا، لیکن اس فربا شخص کے بدن کی حرکت سست اور کمزور تھی کہ تیمور کو جلد ہی پتہ چل گیا اس کا مد مقابل بے حد کمزور ہے اور اس کے ہاتھوں نہیں بچ سکتا، اور ایسا ہی ہوا۔ تیمور نے بائیں جانب سے اس کی گردن پر وار کیا اور اس کی تلوار غولر کمال کی شارک کاٹتی ہوئی گردن کی ہڈی تک پہنچ کر رک گئی۔ غولر کمال چکرا کر زمین بوس ہو گیا اور اس کی گردن سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ کچھ دیر بعد غولر کمال کا فربا بدن بے جان ہو کر حیرت میں ڈوبے سپاہیوں کی آنکھوں کے سامنے پڑا تھا۔ تیمور نے اپنی تلوار غولر کمال کے کپڑوں سے صاف کی اور حیران کڑے سپاہیوں کو رعب سے مخاطب کرتے ہوئے بولا، کان کھول کر سن لو، میں تیمور ول ترکئی شہر کیش کا رہنے والا آج سے تمہارا سپہ سالار ہوں۔ اب تمہیں میری اطاعت کرنا ہوگی اور جس نے میری حکم عدولی کی اسے غولر کمال کا انجام یاد رکھنا چاہیے۔ سپاہیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ تیمور جان گیا کہ اس کی سپہ سالاری پکی ہو گئی ہے۔ جس دن تیمور نے غولر کمال کا خون کیا، اسی دن اسے امیر یخمان کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا غلطی کی ہے۔ ملازمت کے پہلے دن ہی فوج کے سپہ سالار کو قتل کر دینا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ تیمور کو اس پر کوئی خوف لاحق تھا اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ امیر یخمان تیمور کو دیکھتے ہی اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور دانت پیستے ہوئے غضبناک لہجے میں بولا، اے ترکئی کے بیٹے، غولر کمال کا خون کر کے تو نے مجھے۔ پھر اچانک ہی اس کا لہجہ بدل گیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دراصل تو نے مجھے ایک نالائق اور نمک حرام افسر سے نجات دلا دی ہے، میں اس کے لیے تیرا احسان مند ہوں۔ اس وقت امیر یخمان کے درمیان بہت سے لوگ موجود تھے اور ان کے فلک شگاف کہکوں کی گونج مدم پڑی تو تیمور کو خیال آیا کہ اس سے بھی اپنے کارنامے پر خوش اور فخر مند ہونا چاہیے، مگر اس نے اپنی اندرونی کیفیت کو چھپاتے ہوئے امیر سے کہا، اے امیر، آپ کی فوج کا نظام بہت بگڑا ہوا ہے، مجھے اجازت دے کہ میں اس میں بنیادی تبدیلیاں لا کر اس کی تشکیل نو کروں۔ امیر یخمان نے خوشی میں ہاتھ جھٹک کر کہا، جا، تجھے میری طرف سے پوری اجازت ہے، جو کرنا ہے سو کر۔ چنانچہ تیمور نے فوج میں بنیادی تبدیلیاں کر کے 10 سپاہیوں کی ٹولیاں تشکیل دی اور ہر ٹولی کو ایک شخص کی سرپرستی میں دے دیا جسے اس نے اون باشی کا نام دیا۔ پھر 10 ٹولیوں کو جمع کر کے اس کی انان یوز باشی نام کے عہدیدار کے حوالے کر دی۔ اس طرح اس نے 10 یوز باشی افسروں پر ایک عہدیدار مقرر کر کے اسے مین باشی کا نام دیا جو 1000 سپاہیوں کا کماندار تھا۔ تیمور نے فوج کو جنگی مشقوں کا عادی بنانے کے لیے حکم دیا کہ تمام سپاہی صبح سویرے صحرا میں حاضر ہوں اور جنگی مشقیں انجام دیں۔
دراصل اس سے پہلے امیر یحمان کی فوج میں ایسی مشقوں کا کوئی رواج نہ تھا اور فوجی زرق برق لباس میں گھومنے کے عادی ہو چکے تھے۔ کئی تو سارا دن پڑے اونگتے رہتے۔ تیمور نے حکم دیا کہ تمام فوجی نہ صرف ہر روز مشقوں میں حصہ لے بلکہ ان کی نماز بھی کسی صورت ترک نہ ہونے پائے۔ تیمور نے 1 مہینے کے دوران ہی امیر یحمان کی فوج کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ بیکار اور بے دل فوجیوں کی جگہ جان باز اور دلیر سپاہیوں کو بھرتی کیا اور اپنی زیر نگرانی مشقوں کے ذریعے ان میں جنگ کے لیے جذبہ اور جوش پیدا کر دیا۔ اس دوران ایک واقعہ پیش آیا جس نے تیمور کی دلیری اور قدر و منزلت میں مزید اضافہ کر دیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز رعایا میں سے کچھ لوگ امیر یحمان کے دربار پہنچے اور دہائی دی کرا خطائی نامی قبیلے کے لوگ ان کی 6000 بھیڑیں چرا کر لے گئے ہیں اور 3 چرواہوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار گئے ہیں۔ کرا خطائی قبیلہ سمرقند کے شمال میں سکونت پذیر تھا اور وہ لوگ بہت خطرناک اور جنگجو تصور کیے جاتے تھے۔ اس سے پہلے کہ امیر یحمان کچھ کہتا تیمور آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، میں جاتا ہوں اور لٹیروں کو سزا دے کر چرائی ہوئے بیڑے واپس لے آتا ہوں۔ امیر یحمان نے تیمور سے کہا، تیمور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، قبیلہ خطائی کے لوگ انتہائی خطرناک ہیں اور ان کے پاس 20,000 کی تعداد میں جنگجو موجود ہیں۔ تیمور نے نڈر انداز میں جواب دیا، مجھے کوئی ڈر نہیں، میں ہر حال میں بیڑے چھڑا کر لاؤں گا، آپ صرف 200 سوار ساتھ لے جانے کی اجازت دیں، میں یقین دلاتا ہوں اپنے کہے الفاظ پر پورا اتروں گا۔ امیر یحمان نے حیرت سے دریافت کیا، تو 20,000 جنگجوؤں کا مقابلہ 200 سپاہیوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے؟ یہ غالباً تو اپنے ساتھ ان 200 سپاہیوں کو بھی ناحق قتل کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تیمور بولا، چوروں کو سزا دینے کے لیے 200 آدمی ہی کافی ہیں، آپ بس اجازت دے دیجئے۔ امیر نے بے دلی سے اسے اجازت دے دی اور جب تیمور اس مہم کے لیے رخصت ہوا تو وہ اس سے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا آخری دیدار کر رہا ہو۔ تیمور فوراً 200 سپاہیوں کو لے کر شمال کی جانب قبیلہ خطائی کی سمت میں روانہ ہو گیا۔ تقریباً 20 فرسنگ کے فاصلے پر اسے قبیلے کے آثار نظر آ گئے۔ تیمور نے قبیلہ کے سرکردہ افراد کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، میں امیر یحمان کی فوج کا سپہ سالار ہوں، تمہارے قبیلے میں موجود کچھ چوروں نے ہماری رعایا میں سے کچھ لوگوں کی بھیڑیں چرا لی ہیں اور 3 بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، لہٰذا تم سے درخواست ہے کہ بھیڑیں واپس کر دو اور قاتلوں کی نشاندہی کر دو۔ قبیلہ کے لوگوں نے تیمور کو ٹالنے کے انداز میں کہا، ہمارا قبیلہ مختلف طائفوں میں تقسیم ہے، اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا طائفہ تمہاری بھیڑیں چرا کر لے گیا ہے۔ تیمور نے ان سے کہا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، لیکن تم اپنے قبیلے کے لوگوں سے معلوم کرو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی قبیلے کے لوگ اپنے اندر موجود لوگوں کو نہ پہچانتے ہوں اور ان کے کارناموں سے واقف نہ ہو، لہٰذا تم لوگ مجھے چوروں کے بارے میں بتا دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ مگر قبیلے والوں نے درشتی سے کہا، ہم چوروں کو نہیں جانتے، تو خواہ مخواہ ہمارا اور اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تیمور سمجھ گیا کہ نرمی سے کام نہیں چلے گا، چنانچہ اس نے بلند آواز میں کہا، میں تم لوگوں کو صرف اتنی مہلت دیتا ہوں کہ جس میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے، اگر اس وقت کے اندر تم نے چوروں کی پہچان بتا دی تو ٹھیک، وگرنہ تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ قبیلہ خطائی کے لوگوں نے یہ دھمکی سن کر تیمور کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ان میں سے گنی مونچوں والا شخص تصحیق آمیز لہجے میں بولا، جا بچہ، ابھی تو تیرے منہ سے دودھ کی بو آتی ہے، جب تیری مونچیں میری مونچوں کے برابر ہو جائیں تب ایسی باتیں کرنا، ابھی تیری عمر ایسی باتیں کرنے کی نہیں۔ تیمور نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس گھنی مونچوں والے شخص کو پکڑ کر خیمے سے باہر لے جائیں۔ جب اسے باہر لے جایا گیا تو تیمور نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اسے نیچے بٹھا کر خود پیچھے ہٹ جائیں۔ اس شخص کے دیگر ساتھی حیرت سے سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جان پاتے، تیمور نے اپنی تلوار برآمد کی اور اس گھنی مونچوں والے شخص کے زمین سے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے استاد سمرتر خان کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اس کی گردن پر وار کر دیا۔ سمرتر خان نے تیمور کو بتایا تھا کہ تلوار کو پوری جسمانی قوت سے چلانا چاہیے تاکہ دشمن کی ہڈی تک کٹ جائے، چنانچہ اس نے پوری قوت سے تلوار چلائی تھی، جس نے اس گھنی مونچوں والے شخص کی گردن کے گوشت کے علاوہ ہڈی کو بھی اس طرح کاٹ دیا کہ اس شخص کا سر لڑکتا ہوا دور جا گرا۔
اور خون گردن کی رگوں سے فوارے کی مانند ابلنے لگا۔ تیمور نے جب اس شخص کی گردن سے ابلتے خون کے فوارے کو دیکھا تو اسے ایک عجیب طرح کی لذت کا احساس ہوا اور وہ کیف و سرور کے احساس میں ڈوب گیا۔ اس کے لیے یہ منظر بالکل نیا اور حیرت انگیز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ دیر اسی منظر کو دیکھنے میں ڈوب گیا۔ اسے خبر ہی نہ رہی کہ مقتول کے باقی 4 ساتھی اس پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ بالکل آخری لمحات میں اسے پتہ چلا تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہوا دفاع کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں میں سے ایک کو کہا کہ وہ اپنی تلوار اس کی طرف پھینکے۔ اگرچہ تیمور پر 4 طاقتور آدمیوں نے حملہ کیا تھا، مگر اس نے اپنے ساتھیوں سے مدد نہیں مانگی اور انہیں حکم دیا کہ وہ ایک طرف کھڑے رہیں، وہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ تیمور نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے ان 4 آدمیوں پر چابک دستی سے حملہ کیا تو وہاں موجود اس کے ساتھی اش اش کر اٹھے۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک جیسی مہارت سے چل رہے تھے۔ وہ ایسی زبردست تکنیک سے دونوں تلواریں چلا رہا تھا کہ جیسے ہاتھوں میں پکڑی تلواریں اس کے جسم کا حصہ ہوں۔ خود تیمور کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے مقابلے میں ایک اناڑی بچی کی حیثیت رکھتے ہوں۔ جلد ہی اس نے ان میں سے ایک شخص کے سیدھے ہاتھ پر وار کیا تو تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور وہ کراہتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی باقی 3 افراد کی آنکھوں میں بھی خوف کے سائے لہرانے لگے اور وہ جان گئے کہ تیمور یا تو انہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا یا پھر بری طرح زخمی کر دے گا۔ چنانچہ انہوں نے ترکی زبان میں تیمور سے پناہ طلب۔ تیمور نے حکم دیا کہ وہ تلواریں زمین پر پھینک دے اور دور ہٹ جائیں۔ تینوں نے پیروی کی اور ہتھیار پھینک کر جان بخشی کی التجا کرنے لگے۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ ان 4 کی تلواریں ضبط کر لے۔ پھر اس نے 4 کو خیمے میں داخل ہونے کا حکم دیا اور انہیں اجازت دی کہ وہ اپنے زخمی ساتھی کے زخم باندھ سکتے ہیں۔ جب ان کا کام ختم ہو گیا تو تیمور نے ان سے کہا، تم لوگوں کو اب یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ میرے منہ سے دودھ کی نہیں بلکہ خون کی بو آتی ہے۔ اگر اب بھی تم نے مجھے چوروں کی شناخت نہ بتائی تو میں تم سب کو ایک ایک کر کے ذبح کر ڈالوں گا۔ وہ 4 کہنے لگے، باخدا ہم چوروں کو نہیں جانتے، مگر اتنا معلوم ہے کہ ان کا تعلق قبیلہ آقا مربوج سے ہے۔ تیمور نے ان سے پوچھا، قبیلہ آقا مربوج کا سردار کون ہے؟ جودت گولتو، ان میں سے ایک نے کراہتے ہوئے بولا۔ تیمور نے ان سے کہا، ٹھیک ہے، مگر میں تم لوگوں کو یرغمالیوں کے طور پر اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ قبیلہ آقا مربوج میں چوروں کی شناخت کے بعد تمہیں آزاد کر دوں گا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان 4 کو گھوڑوں پر باندھ دے۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو تیمور نے محسوس کیا کہ اس کے سپاہی اسے فخر اور تحسین بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کا سپہ سالار ایک کم سن اور کم عمر جوان ضرور ہے مگر نالائق اور بزدل نہیں۔ وہ لوگ سپیر کے قریب آقا مربوج قبیلے کی رہائش گاہ تک پہنچ گئے۔ اب ان کے سامنے خیموں کا ایک شہر آباد تھا۔ تیمور نے وہاں سے گزرنے والے ایک شخص سے دریافت کیا کہ جودت گولتو کا خیمہ کہاں ہے۔ اس نے دور ایک خیمے پر نصب سفید قبا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ سفید قبا جودت گولتو کے خیمے پر نصب ہے اور وہ وہیں رہتا ہے۔ تیمور نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب گھوڑوں کو ہوا کے دوش پر دوڑاتے ہوئے جودت گولتو کے خیمے کے سامنے پہنچ گئے۔ تیمور اپنے گھوڑے سے اترا اور یرغمالیوں میں سے جو شخص جودت گولتو کو پہچانتا تھا اس سے لے کر اندر داخل ہو گیا۔ یرغمالی نے کچھ کہے بغیر ایک معمر شخص کی طرف اشارہ کیا جو اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان لوگوں کی حیرت ختم ہوتی، تیمور نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا جنہوں نے آگے بڑھ کر جودت گولتو اور اس کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے منہ کس کر باندھ دیے۔ اس سے پہلے کہ دوسرے خیموں تک خبر پہنچتی، تیمور اور اس کے ساتھی جودت گولتو اور اس کے بیٹوں کو لیے خیموں سے دور آ گئے۔ تیمور جانتا تھا کہ اگر وہ اہل قبیلہ کے نرغے میں آ گئے تو یقیناً مارے جائیں گے، اس لیے وہ جلد از جلد خیمہ گاہ سے دور ہٹ جانا چاہتا تھا۔ اب جب وہ کافی دور نکل آئے تو تیمور نے ٹھہرنے کا حکم دیا اور جودت گولتو کے منہ پر بندہ کپڑا کھولتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ جودت گولتو کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ خاصا صحت مند شخص تھا۔ وہ ساری بات سمجھ چکا تھا، اس لیے تیمور سے پوچھنے لگا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ 6000 بیڑے اور 3 چرواہوں کا خون بہا، تیمور نے مختصر الفاظ میں جواب دیا۔ جودت گولتو نے انجان بننے کی کوشش کی،
اس پر تیمور نے اسے تہمکانہ لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھ جودت گولتو، میں جانتا ہوں کہ تو اپنے قبیلے کا سردار ہے اور یہ ناممکن ہے کہ تیری مرضی اور رضامندی کے خلاف تیرے قبیلے کے لوگ سمرقند سے 6000 بیڑے چرا لائیں اور 3 انسانوں کو بھی قتل کر دے۔ لہٰذا تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو میرا مطالبہ مان لے، ورنہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تیرے سامنے پہلے تیرے بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتاروں گا اور پھر تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ جودت گولتو نے دھمکی نظر انداز کر دی اور تیمور کے ساتھیوں کو بغیر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آیا تو جانتا ہے کہ میرے قبیلے میں کتنے جنگجو موجود ہیں؟ نہیں، تیمور نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ 5000۔ اس نے 5000 پر خاص زور دیتے ہوئے کہا، اگر تو مجھے یا میرے بیٹوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے گا تو وہ تجھے اور تیرے امیر کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تیرے جنگجوؤں کی تعداد 5000 تو کیا 5 لاکھ بھی ہو تو میں تجھے اور تیرے بیٹوں کو ضرور قتل کر دوں گا، ماں سوائے اس کے کہ تو بھیڑے واپس کرے اور خون بہا ادا کرے۔ تیمور نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے حکم دیا کہ جودت کے بڑے بیٹے کی گردن پر رسی لپیٹ کر دونوں طرف سے کھینچی جائے۔ تیمور کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس وقت جبکہ جودت کا بیٹا کسی ذبح شدہ پرندے کی طرح پڑپڑا رہا تھا، جودت گولتو چیخ اٹھا، ٹھہرو، دیتا ہوں، رک جاؤ۔ تیمور نے اشارہ کر کے اپنے سپاہیوں کو رکنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ لڑکے کی گردن سے رسی کھول دیں، لیکن جب رسی کھولی گئی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ جودت کا بیٹا اسی لمحے زمین پر گرا اور دم توڑ دیا، غالباً اس کا دم گھٹ گیا تھا۔ جودت گولتو نے اپنے بیٹے کا انجام دیکھا تو بے اختیار دونوں گھٹنوں پر بیٹھ کر سر پیٹنے لگا، پھر چہرہ چھپا کر زارو قطار رونے لگا۔ تیمور نے اپنی تلوار میان سے نکالے بغیر اسے 2-3 مرتبہ ٹہوکا دیا اور کہا، اے زن صفت انسان، اگر تو اتنا ہی کمزور دل ہے کہ عورتوں کی طرح آنسو بہا رہا ہے تو نے پہلے کیوں کر چوری کرنے اور ناحق کی جسارت کی؟ اب تو سن لے کہ اگر تو نے اب بھی میری بات نہ مانی تو میں ابھی تیرے دوسرے بیٹے کا بھی وہی حال کروں گا جو پہلے کا کیا ہے۔ لہٰذا اگر تو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو بھیڑے واپس کر اور 3 انسانوں کے قتل کا خون بہا بھی ادا کر دے۔ جودت گولتو نے چہرے پر سے ہاتھ اٹھائے اور آنسو بہاتا ہوا بولا، خون بہا کتنا دینا ہوگا؟ اس پر تیمور نے شرعی حوالہ دیتے ہوئے کہا، قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی کو غلطی سے قتل کر دیا جائے تو قاتل کو خون بہا کے طور پر 100 اونٹ دینے ہوں گے، لیکن تیرے سپاہیوں نے جان بوجھ کر چرواہوں کو قتل کیا ہے، لہٰذا ہر ایک خون کی قیمت 300 اونٹ ہوگی۔ تیرا مطلب ہے کہ کل 900 اونٹ؟ جودت گولتو کی آواز جیسے گلے میں دب گئی ہو۔ وہ بڑی مشکل سے بول پایا، میرے پاس اتنے سارے اونٹ کہاں سے آئے؟ اگر تیرے پاس اونٹ نہیں ہے تو گھوڑے دے دے، میں نے سنا ہے کہ تیرے یہاں بہت سارے گھوڑے ہیں۔ اس بات پر جودت گولتو منت سماجت اور آؤزاری کرنے لگا اور اس نے تیمور سے کہا، بخدا گھوڑے بھی میرے نہیں بلکہ قبیلے والوں کے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تیمور نے لاپرواہی سے جواب دیا، اپنے قبیلے والوں سے کہہ کہ گھوڑے بیچ کر تیری جان بچا لے، ورنہ میں تم دونوں کو قتل کر ڈالوں گا۔ آخر جودت گولتو رضامند ہو گیا۔ اس نے وہاں سے گزرنے والے ایک شخص کو قبیلے کے بزرگوں کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ وہ چوری شدہ بھیڑے واپس کر دے اور خون بہا کے طور پر 900 گھوڑے بھی بھیج دے، وگرنہ میں اور میرا بیٹا زندہ نہ بچ سکیں گے۔ جودت نے بڑے بیٹے کی لاش بطور ثبوت اہل قبیلہ کے پاس بھیج دی۔ قبیلے والوں نے یہ سارا ماجرا دیکھ کر بھیڑے اور مطلوبہ گھوڑے تیمور کے حوالے کر دیے، مگر اس نے پھر بھی جودت گولتو اور اس کے بیٹے کو رہا نہیں کیا، بلکہ اپنے 100 سپاہیوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ بھیڑے اور گھوڑے لے کر سمرقند پہنچے اور خود بقیہ 100 سپاہیوں کے ساتھ وہیں ٹھہر گیا۔ جودت گولتو اور اس کا بیٹا اس وقت تک یرغمال بنے رہے جب تک کہ سمرقند سے بھیڑے اور گھوڑے بحفاظت پہنچنے کی خبر نہ آ گئی۔ پھر تیمور نے ان دونوں کو آزاد کر دیا اور خود باقی سپاہیوں کے ساتھ تیزی سے سمرقند کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ تیمور اور اس کے سپاہی قبیلے خطائی کی حدود سے آگے بڑھتے، تیمور کی نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑی جو اپنے خیمے سے باہر کڑی ان کے گزرنے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔
اس لڑکی کو دیکھ کر اچانک تیمور کی حالت دگرگوں ہو گئی اور اسے اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ تیمور کا دل جو بڑے سے بڑے حادثوں اور خطرناک مرحلوں پر بھی نہ لرزتا تھا، اچانک زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تیمور جب خیمے کے سامنے سے گزرا اور پلٹ کر دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ لڑکی کی نگاہیں صرف اسی پر جمی ہوئی ہیں۔ ان نگاہوں میں نہ جانے کیسی کشش تھی کہ تیمور چاہ کر بھی اس لڑکی کے چہرے سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ وہ جب بھی پلٹ کر دیکھتا تو لڑکی کی نگاہوں کو اپنے تعاقب میں پاتا۔ جب وہ لڑکی نظروں سے اوجھل ہو گئی تب تیمور کو ایسا لگا جیسے اس کی تصویر ذہن سے محو نہیں ہو رہی، اور بہت کوشش کے باوجود اس لڑکی کی موہنی صورت کو بھول نہیں پا رہا۔ تیمور کی روح ایک عجیب لذت سے سرشار ہونے لگی جس کا تجربہ اس سے پہلے اسے ہرگز نہیں تھا۔ اس کا عجب حال تھا، رات چلتے اسے ہر چوکٹ پر وہی لڑکی کھڑی نظر آتی۔ پھر اچانک ایک دوسری کیفیت نے غلبہ پا لیا۔ اس سے شدید ندامت کا احساس ہونے لگا، اس سے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی، کیونکہ اس کے اندر یہ خیال جاگزی ہو گیا کہ ایک کمزور سی لڑکی نے اس پر غلبہ پا کر اس کی یہ حالت کر دی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کی ساری بہادری اور طاقت ایک نازک اندام لڑکی کی نگاہوں سے نکلنے والی شعلوں کے ذریعے پگھل کر بہہ گئی ہے۔ تیمور جنجلا کر کبھی گھوڑے کو ایڑ لگاتا اور کبھی کھینچ لیتا۔ اس کی فوج کے سپاہی حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تیمور ان کی آنکھوں کی تاب نہ لا کر اندر ہی اندر پیچ و تاب کا رہا تھا، اور اس کے اندر یہ خیال جاگزی ہونے لگا کہ تلوار نیام سے نکال کر خود اپنے پیٹ میں گھونپ لے۔ وہ ساری زندگی اپنے ضمیر اور مردانہ غرور کے سامنے اتنا نادم نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اس صورتحال میں وہ لوگ سمرقند واپس پہنچ گئے۔ تیمور نے امیر یخمان کو اپنی کارگزاری کی رپورٹ پیش کی اور بھیڑے اور گھوڑے اس کے حوالے کر دیے۔ امیر یخمان اس کارنامے پر حیرت میں غرق ہو گیا اور کہنے لگا، تیمور، تو نے جو کارنامہ اکیلے انجام دیا ہے، بہت سے بہادر مل کر بھی ایسا کام نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس نے خوش ہو کر 100 گھوڑے تیمور کو بطور انعام دے دیے۔ اگرچہ یہ کارنامہ تیمور کے لیے بہت اہم تھا، مگر وہ اندر ہی اندر بے حد شرمسار اور غمگین تھا۔ اس کی ساری خوشیاں ایک لڑکی نے چھین لی تھی جو کسی ساحرہ کی طرح اس کے حواس پر چھا گئی تھی۔ وہ خود سے الجھتا رہا مگر بہت کوشش کے بعد بھی لڑکی کا تصور ذہن سے نہ نکال سکا۔ آخرکار اس نے اہل خانہ سے ملاقات کے بہانے امیر یخمان سے چھٹی کی درخواست کی اور سوچا کہ اس مسئلے کا حل اپنے استاد عبداللہ قطب سے دریافت کرے گا۔ امیر یخمان نے تیمور کی درخواست بخوشی منظور کر لی اور وہ کیش پہنچ کر سیدھا اپنے استاد عبداللہ قطب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ عبداللہ قطب اس سے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، ماشاءاللہ، دیکھتا ہوں کہ اب میرا شاگرد ایک گھبرو مرد میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مگر تیمور نے افسردہ چہرے کے ساتھ کہا، استاد محترم، یہ گھبرو مرد ایک ناکارہ انسان ہے اور کسی بچے کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اپنی ضمیر کے ہاتھوں نادم ہو کر خودکشی کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ عبداللہ قطب حیران ہوئے اور تیمور سے اصل واقعہ دریافت کیا۔ تیمور نے سارا ماجرا کہہ سنایا، جس پر عبداللہ قطب کچھ دیر مسکراتے رہے اور پھر نصیحت کے انداز میں کہنے لگے، بیٹے، تم اپنے اندر یہ جو تبدیلی محسوس کر رہے ہو، دراصل یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر جوان لڑکے اور لڑکی کے اندر ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کرتا ہے تاکہ وہ ازواجی بندھن میں بندھنے کے لیے آمادہ ہو جائے اور نسل انسانی کو آگے بڑھائے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کوئی مرد کسی عورت میں دلچسپی نہ لے اور کوئی عورت بھی مرد کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اس طرح قدرت کا نظام معطل ہو کر رہ جائے گا اور نسل انسانی میں اضافہ ممکن نہ ہو سکے گا۔ لہٰذا اے تیمور، تجھے خود سے نادم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تیری عمر کو پہنچنے والا ہر انسان اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دراصل تیری حالت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تیری شادی کا وقت قریب آ پہنچا ہے، لہٰذا تو اپنے والد سے بات کر کہ وہ تیرے لیے اس لڑکی کا ہاتھ مانگ لے۔ تیمور نے شرم سے سر جھکا کر کہا، یہ بات میں اپنے والد کو کہہ نہیں سکتا، مجھے شرم آتی ہے۔ تو پھر میں تیرے والد سے بات کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ وہ اس لڑکی کو تیری دلہن بنانے کا بندوبست کریں۔ اس کے بعد عبداللہ قطب نے واقعی تیمور کے والد کو اس کام کے لیے رضامند کیا اور موہنی صورت لڑکی جس نے تیمور کی حالت دگردوں کر دی تھی اور خیمے کی اوٹ سے آنکھوں کے ذریعے اس کے دل پر قابض ہو چکی تھی، نکاح کے ذریعے اس کے گھر میں آ گئی۔
شادی کے بعد تیمور کی بے چینی اور اضطراب کا خاتمہ ہو گیا اور وہ آسودہ خاطر ہو کر اپنے فرائض منصبی دوبارہ سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ امیر رحمان کا بیماری سے مر جانا اور اس کے منصب کو اس کے بھتیجے ارسلان کا سنبھالنا، ارسلان کا امیر تیمور کے ماتحتوں کے سامنے تیمور کو ذلیل کرنا، تیمور کا طیش میں آ کر اس پر حملہ کرنا، ارسلان کے فرار کے بعد تیمور کا اس کے منصب پر قبضہ کرنا، اور وہ کون سا واقعہ تھا کہ جس کے بعد تیمور کو پوری دنیا کو فتح کرنے کا خیال آیا، اور اس نے دنیا کو فتح کرنے کی تیاری کی ابتدا کیسے اور کس انداز میں کی۔ یہ تمام واقعات انشاءاللہ آپ لوگ ہماری آنے والی ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ یاد رہے کہ ہم ہر ویڈیو میں تیمور کی کسی جنگ یا واقعے کا مکمل اور تفصیلی حال پیش کرتے ہیں، یعنی شروع سے لے کر اس کی موت تک، لیکن ہم اس کی زندگی کے واقعات کو ترتیب سے پیش کرتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس سے پہلے امیر تیمور کے بارے میں ہم جو ویڈیو پیش کر چکے ہیں وہ آپ ہماری پلے لسٹ تیمور سٹوریز میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امیر تیمور کی زندگی کے آنے والے معرکے اور حالات زندگی یا مزید تاریخی اور حقیقی واقعات پر مشتمل ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا کر ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.